Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. The verse I have recited before you has been taken from chapter 8, which is Surah Al-Infal, verse 47 of the Holy Quran. And the English translation is as follows: and obey Allah and His Messenger, and dispute not with one another, lest you falter and your power departs from you. And be steadfast. Surely Allah is with the steadfast. As we continue to pass through the last Ashra of Ramzan, meaning the final last week of Ramzan, which also includes the last 10 days of Ramzan. And as we know that in the last 10 days of Ramzan, some of us become very, very sharp in our ibadat, while others also continue to seek the night of decree, also known as Laylatul Qadr. As we know that one main purpose of observing the month of Ramzan, it specifically includes refraining from all types of unnecessary gossip, unnecessary disputes, and these kind of disputes can also sometimes from time to time come under the category of disputing with one another. And in this month of Ramzan, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has specifically advised us that la tabaghazu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, that do not harbor any grudge, jealousy, or malevolence, and become united in the state of brotherhood. So as you know that during the month of Ramadan, we see that this is a month of blessings. And we know that throughout the year, before the arrival of Ramadan, we tend to be involved in various disputes or various shortcomings due to certain circumstances which leave a type of hatred or a type of grudge between us and the other person. But when the month of Ramzan arrives and we see that Satan is tied up in shackles, we see that the month of Ramzan is an excellent opportunity for us to strive and to excel in our state of righteousness. As Allah Ta'ala has stated in the Holy Quran, that you should observe your fasts only for the sake of attaining righteousness. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So as you know that when we begin observing our fasts, they not only serve as a shield, as a type of spiritual shield which protects us from engaging in all types of vices and evils. Similarly, we need to also know how to utilize this shield in its right manner. So when the Holy Prophet Muhammad has specifically told us that do not harbor in any type of grudge or jealousy or malevolence and become united in a state of brotherhood. Similarly, according to another hadith, he has also told us and advised us
that when someone disputes with you, or if they verbally abuse you, then you should reply in the following words that I am fasting. For we know that if we begin fasting for the sake of Allah Ta'ala, and we go through such hardships of remaining hungry throughout the day, but if we come across a situation whereas we see that someone wants to physically or verbally harm us, and we are ignited in such fury and such anger and hatred by his small petty comments or his verbal assault or his pessimistic behavior, and we respond in the same manner, then we know that there is no purpose of us fasting throughout the day. So in a situation like that, today we see that in the month of Ramadan, when we're also passing through the COVID-19 situation, an example can be found in our daily lifestyle. For example, if we have to go to the store or local grocery shop to purchase some food items, and we see that there are certain people nowadays, due to the COVID-19 situation, they are in a state of panic and they're very paranoid, and this can also result in a type of egoistic anger, which can also become manifest. And due to the fact that, for example, sometimes in a long lineup in the grocery store, while we are also in a state of fasting, we have to also find a type of means or a type of way of getting through the line so we can go home on time and begin cooking for iftar or whatnot. And while we are also holding our food items, there are certain people who sometimes, due to their impatience or you can say lack of steadfastness or their ignorance towards the fact that it is the month of Ramadan and they do not know about the importance of the month of Ramadan, this holy month, when they begin shouting or screaming at us, and when we're in a state of fasting, and we hear that person just shouting out our you can say shouting out at us or just launching certain verbal abuses towards us, and they begin swearing at us, then we tend to become very, very angry, or as some cases it is possible that we may even lose our patience and we may begin responding to that person by, God forbid, verbally abusing at them. So before we start doing these things, before we start engaging in this type of behavior, we need to ask ourselves for 1 second. We need to stop and think for a second that for whose sake am I fasting? And what has the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam specifically advised us to do in this case? He has specifically told us that you should remain steadfast. As in the Holy Quran, Allah Ta'ala states, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat, inna Allaha ma'as-sabirin. That, O ye who believe, seek the help of Allah through patience and prayer. Verily, Allah Ta'ala is with those people who are very patient. So we should specifically keep this clarified in our minds, that according to the instructions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we should not harbor any type of malevolence or be engaged in any type of egoistic anger, which may put our belief, our faith in jeopardy. So according to the instructions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we should not harbor or hold any type of grudge or any jealousy. Rather, we should become united in a state of brotherhood. Similarly, Hazrat Anas bin Malik Razilanu states that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man taraka al-mira'a, man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun." He who refrains from quarreling, will be rewarded in the afterlife with a gracious, beautiful basilica for his comfort. Similarly states, وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا. That, and he who does not only refrain from quarreling, but he also enjoins good morals, he will be awarded
with a very high and beautiful basilica in paradise, meaning that he will be rewarded with a very high and beautiful mansion in paradise. So Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has specifically advised us that not only in the month of Ramadan, but also throughout the year, matter of fact, in our lifestyle, we should always try our best to remain very humble in our spirit. When we claim to be Muslims, when we verbally claim to be the followers of the promised Messiah, then we must act accordingly, according to the following instruction of the promised Messiah. In his book Kashti-e-Nuh, he states that there are many who show meekness, but there are wolves within. There are many who outwardly appear clean, but from within they are serpents. You therefore cannot be accepted by God unless you are the same inside and out. If you are above others, have mercy on the lowly, meaning on those who are low, and do not look down upon them. If you are educated and well learned, especially in the teachings of Islam, counsel the ignorant and do not degrade them with disdain. If you are wealthy, serve the poor and do not treat them with arrogance and self-conceit. Dread the ways of ruin and always be fearful of God. Adopt righteousness and worship not his creation. Cut asunder from everything to turn to your master. Turn your hearts away from the world and become wholly his. This is such a beautiful teaching of the promised Messiah, that although you may come across certain people in your life who may outwardly appear loyal or appear very loving, or they may seem to charm you with their meek manner. However, they can be the total opposite. They can be wolves within. There are many people who also may appear outwardly clean, but they may have a very, very filthy inner state. They may be serpents from within their own selves. So Promised Messiah ﷺ has specifically advised us that if God forbid, if we tend to be amongst the category of these people, then you should keep in mind that you are not willing, you are not worthy enough to be accepted by Allah Ta'ala unless you remain the same inside and out. Hazrat Jarir relates that on the occasion of Hajjatul Wida, the Holy Prophet Muhammad said, La tarji'u ba'di kuffaran yazribu ba'zukum rikaba ba'zin. The Holy Prophet Muhammad clearly advised the Muslims, after my demise, do not return to your previous state through smiting the neck of one another. If we practically abide by the following words, that verily the believers are like brothers, innamal mu'minuna akhuwa, verily the believers are like brothers, then there will be no quarreling and petty disputes today. You know, Hazrat Muslim Maud specifically mentioned in his Friday sermon taken from Khutbate Mahmud from August 1919, on 8th August 1919, Hazrat Muslim Maud specifically said, also in the month of Ramadan, that a lot of disputes and a lot of quarreling amongst the Muslim Ummah today tends to be from the result of being very ignorant and being unaware of following the Islamic teachings. Mainly those teachings of Islam which have been displayed in the Holy Quran, which Allah Ta'ala has put forth for us to follow.
if the Muslims were to follow those teachings today, then there's a high possibility that they would have been on the right path. But unfortunately, as we see that after the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he feared, and he also advised the Muslims, that I fear that after my demise, you will return to your ignorant state and you will begin smiting the neck of one another. Hazrat Muslim Maud has made it very clear that today, when we see that one main cause of disputes amongst the Muslim Ummah tends to be due to their lack of contribution of following the teachings of the Holy Quran. Especially the following verse of the Holy Quran where Allah Ta'ala states that verily the believers are like brothers. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that a Muslim is the brother of another Muslim. He does not wrong his brother. Neither does he betray him. Neither does he leave him in a helpless, miserable condition. Neither does he backbite him. Neither does he deceive him. And neither does he deprive his brother from enjoining any good morals. According to this hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we should specifically keep in mind that in the month of Ramadan, if we do not refrain from deceiving each other, if we do not refrain from following the wrong path, which leads us to become very, very miserable, and it specifically leads towards backbiting or engaging in certain types of misdeeds and evil doings, which take us away from our faith, then the purpose of remaining hungry throughout the day, it is totally useless. In another narration, it is stated that neither does he despise him, that a Muslim brother should not despise his own brother, and he should not gossip in his absence. Hazrat Abdullah relates that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, avoid and protect yourself from all types of disorder, for using your tongue unlawfully is equivalent to using a sharp sword in the same manner. It is not permissible for a Muslim to abandon his brother for more than 3 days. Neither is it permissible for them to turn away from one another during each other's presence. He who is the first to greet his brother in this regard is in a better state. Hazrat Abu Hurairah relates that the Holy Prophet said, Allah Almighty grants forgiveness to all his servants on Monday and Thursday night. But those two individuals who have severe ties with one another, regarding them Allah Ta'ala instructs his angels stating, take hold of their forgiveness until they are willing to reconcile and cooperate with one another. So this is one noble teaching of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whereas he has not only advised us to become very compassionate towards one another, but it is very, very important that as members of the Ahmadiyya Muslim community, we should be very, very compassionate. We should become very benevolent towards helping one another. We see that there are certain cases that sometimes when some of our members tend to be involved in a type of business venture or entrepreneurship or wherever, we see that there are certain aspects of money investments and transactions which involve money itself. There are certain cases in our Jama'at, whereas we see that certain members of our Jama'at, they're involved in unnecessary disputes in this regard. Whereas even one brother, he takes away the rights of his brother, of his own fellow brother. Hazrat Muslim Maud, he states that in his time,
there was an incident, whereas the house of an Amdi, it caught fire. It began to become blazed with fire. And when that Amdi began to scream out loud for anyone's help to come help and assist him, we see that the Hindus who were living quite far from the Amdi's home, they came running towards his aid to help him. Similarly, we also see that there were also a quite big number of non-Amdis who also came to support that family. However, we see that the Amdi families at that point were only numbered in 4. There were only 4 families of Amdis who came to help that Amdi family out in this manner. So as the Muslim when he was told about this, he said that he was very, very disappointed. And he always expected more and more Amdis in our Jama'at to help one another in this regard. So if we claim to be the followers of the promised Messiah ﷺ on a verbal basis, then it is not enough that we are only offering our prayers in the month of Ramadan, or we are reading the Holy Quran, or we are only offering our prayers, we're only offering our rights to Allah, yet we are not offering our rights towards mankind. So it is very, very important for each and every one of us to reflect upon the teachings of the promised Messiah ﷺ and the Khulafa in the month of Ramadan. And especially the teachings of the Holy Prophet Muhammad ﷺ, whereas he has specifically advised us to become true Muslims. And it is not permissible for a Muslim to abandon his brother for more than 3 days. Neither is it permissible for them to turn away from one another during each other's presence. Hazrat the Muslim Maud states that it has been noticed that due to the lack of understanding of the Islamic Sharia and the rules and regulations which have been established in the Holy Quran, there seem to be many disputes and altercations resulting from ignorance. Rather, majority of the disputes amongst the Muslims happen mainly due to this reason. Many disputes can be resolved if a lot of emphasis and attention is given to this aspect. What is that main aspect? Only if Muslims begin excelling one another and attaining the status of Muhsin, which defines an enjoiner of goodness. Now I want you all to stop for 1 second and think about the word Muhsin. What does the word Muhsin mean? Verily Allah Ta'ala states, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba. Verily Allah Almighty has commenced enjoining justice, goodness, and noble treatment of close relatives. Hazrat Muslim Maud specifically, he gave examples of certain people who tend to expect a lot in return. Meaning that there are certain people who, for example, if someone, they go to the doctor, or if someone who is involved in a type of transaction on a day-to-day basis, whereas they tend to give something to his fellow brother, and they ask for something in return, meaning that if that person is not able to give them something in exchange or in return, then the former begin complaining that why did that person not give me anything in return? So Hazrat Muslim Maud specifically advised us that we should refrain from being such people who only do certain things for other people so they may expect something in return. Hazrat Muslim Maud states that why was it not possible for that person in this regard to not seek anything in return, or to seek something less in return?
rather than complaining that why did they not receive the equal amount in return for the transaction. So as a Muslim, Radhiyallahu specifically advised us that enjoining goodness is a noble character which has been made incumbent upon every Muslim. So if we tend to be an enjoiner of goodness, we should keep in mind that we are not enjoining goodness upon people, so we may receive the blessings in return. Rather, we're only enjoining goodness upon people for the sake of Allah, for the sake that we may attain the pleasure of Allah Ta'ala. And not that we're doing goodness to someone so we may become their friend, or they may become our friends, or we may become their enemies, or they may become our enemies. Rather, we're only enjoining goodness towards people for the sake that Allah Ta'ala has specifically enjoined us to enjoin goodness. For we know that Allah Ta'ala is immoral. Allah Ta'ala is immortal, and He does not have any hatred or any enmity towards anyone. If He does have any type of enmity towards anyone or any type of people, then it is only for the sake of establishing His love and reformation and reconciliation in that person's heart. So being Muslims who have accepted the Imam of the age, therefore it is a duty upon each and every one of us that we should love mankind only for the sake of our Creator. However, if we tend to come across someone who shows animosity and hatred towards us, then we should show animosity and hatred only for the sake that Allah Ta'ala has told us to follow His commandments and to only seek the reformation and reconciliation of the person. We should only hate that person due to the fact that he hates Allah Ta'ala, he hates our Creator. So when we hate that person, we should not form any type of animosity or any type of grudge. Rather, we should pray for that person, that may Allah Ta'ala bring about the reconciliation and reformation in his morals. So therefore, enjoining goodness is a very noble character which has been made incumbent upon every Muslim. Therefore, if every Muslim can acknowledge the self-awareness of being a doer of goodness, then this can resolve all the disputes amongst Muslims. He further states, I advise members of my Jama'at, if they desire to receive their complete faith, then they should refrain from quarreling with one another. Not only should they avoid being the reason for quarreling, but they should also try to save themselves and protect others. For the fire of hatred is sparked from disorder. And therefore, we should try to find a solution for preventing these type of disputes, especially in the month of Ramadan. May Allah Ta'ala enable us to practice this great virtue in this holy month, and may He pardon our shortcomings. Ameen. जिन आयत करीमा की मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है, उनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वातीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु वतज़हबा रीहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की, और आपस में मत झगड़ो, वरना तुम बुज़दिल बन जाओगे और तुम्हारा रौब जाता रहेगा, और सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तबागज़ु वला तहासदु वला तदाबरु वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना। एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो, एक दूसरे से हसद मत रखो, एक दूसरे से दुश्मनी मत करो, और भाइयों की तरह अल्लाह ताला के बंदे बन जाओ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम आजकल रमजान के महीने के आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं, और इस आखिरी अशरे में हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका मिलता रहता है, और इसी तरह हम अल्लाह ताला की इबादत और उसके नामात से ज्यादा इस्तिफादा हासिल करते रहते हैं, उसकी बरक़ात से
زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، بغض اور کینہ نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی نہ رکھو، اور بھائیوں کی طرح بن جاؤ. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک المراء وهو محق، کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے اجتناب نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عین جنت کے ایک محل تیار کرے گا. یہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے یوم آخرت میں ایک محل تیار کرے گا. ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو نہ صرف جھگڑے سے بچے بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرے تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک محل تیار کیا جائے گا جو کہ اس کے اس نیکی کے نتیجے میں تیار کیا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے انعامات سے مزید استفادہ حاصل کرتا رہے گا. اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کفر کی حالت میں نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دو، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں مسلمان کی حالت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت ہی بدقسمتی سے ہمیں اس بات پر اس بات کا کہنے کے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں ہر قسم کے اختلافات اور بغض اور کینہ جو پائے جاتے ہیں، اس حد تک کہ مسلمانوں کے 72 سے زیادہ 73 فرقے ہو چکے ہیں. ان کا ایک نتیجہ یہی ہے، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دو. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کے ممالک میں جو حالات ہیں، جو حالات پائے جاتے ہیں، ان حالات کا جائزہ لے کر یقیناً اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں کسی قسم کی بھی اخوت اور برادری نہیں رہی. اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج کی مسیح موت اور امام میں وقت کا انکار کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی ہی ہوتے ہیں، تو تنازعات جنم ہی نہ لیں. اگر مومن جو ہیں بھائیوں کی طرح رہنا شروع کر دیں تو تنازعات اور بغض اور کینہ بالکل ہی جنم نہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یغشہ ولا یخذلہ ولا یغتابہ. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور نہ اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی غیبت کرتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر ایک مسلمان یہ سمجھ لے کہ مجھے محسن بننا ہے تو تمام جھگڑے بہت آسانی کے ساتھ طے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کے سب جھگڑے اور فساد اسی حکم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. اکثر لوگ چونکہ اس حکم کو اپنے لیے بھلا دیتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں اور خیال کر لیتے ہیں کہ یہ دوسروں کے متعلق ہے، خود ان کے متعلق نہیں، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. اگر تمام کے تمام لوگ اس کو یاد رکھیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر کوئی جھگڑا ہو. بس شریعت نے تمام جھگڑوں کے مٹانے کا
گر بتا دیا یعنی کہ ایک حل بتا دیا، اور وہ یہ کہ تم محسن بننے کی کوشش کرو اور احسان فراموش نہ ہو۔ احسان فراموش نہ بننے سے میری یہ مراد نہیں کہ کسی کے احسان کو بھلا نہ دو، بلکہ یہ ہے کہ احسان کرنا بھول جاؤ، کیونکہ عموماً تنازع اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے زیادہ چیز مانگی تھی مگر اس نے میرا کچھ لحاظ نہ کیا، حالانکہ میں اس کا بھائی تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ مجھ پر احسان کرنے کے لیے تھوڑی سی قربانی کر دیتا؟ حالانکہ کہنے والے کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے احسان کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کا بجا لانا صرف دوسرے کے لیے ہی نہیں بلکہ خود اس کے لیے بھی ہے۔ وہ خود کیوں اس پر عمل نہیں کرتا، اور کیوں بجائے زیادہ چیز مانگنے کے دینے والے پر احسان کرتا ہوا کم نہیں لے لیتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا دوسرے کے لیے فرض سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس پر عمل کرنا فرض نہیں سمجھتا۔ اس سے تنازع پیدا ہوتا ہے۔ بس ہمیشہ جب آپس میں اختلاف پیدا ہو تو اس کی وجہ تلاش کرنے سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے متعلق کہتا ہے کہ اس نے یوں کیوں نہ کر دیا۔ ایک بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آدھی رات کے وقت جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس وقت اسے نہ ملے تو شکایت کرتا ہے کہ کیوں رات کے وقت ڈاکٹر نے اسے دوائی نہ دی، اور اگر دوائی دے تو کہتا ہے کہ مفت میں کیوں نہ دے دی۔ کہ اگر ڈاکٹر لیٹ آتا ہے اور اس کو دوائی دیتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے تو وہ تو مریض کہتا ہے کہ کیوں نہ پہلے مجھے مفت میں دوائی دیتی ہوتی۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ احسان کا حکم تو اس کو بھی تھا، اس نے کیوں رات کو ڈاکٹر کو تکالیف دینے کی بجائے تھوڑی دیر صبر نہ کر لیا، اور تکلیف کو برداشت کر کے صبح کا انتظار کیوں نہ کر لیا؟ پھر کیوں اس نے 4 آنے کی بجائے 8 آنے نہیں دے دیے؟ اگر ڈاکٹر کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو مل نہ سکا، اور یہ جس نے اپنے متعلق خدا کے حکم کو بے قدری سے دیکھا، کیوں الزام کے نیچے نہ آئے؟ پھر ایک شخص تاجر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی مال میں رعایت مانگتا ہے۔ اگر وہ نہ دے تو کہتا ہے دیکھو جی وہ میرا ہم مذہب تھا، اس نے مجھ سے بھی کچھ رعایت نہ کی۔ پھر قرض لیا تو اس کے مطالبے پر کہتا ہے میں اس سے فلاں چیز ادھار لیا تھا، کہ میں اس سے فلاں چیز ادھار لایا تھا۔ اس کے دام 1 مہینے تک تو اس نے نہیں مانگے، لیکن دوسرے مہینے پیچھے ہی پڑ گیا۔ ہم کیا کھا جاتے آخر دے ہی دیتے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ دکاندار اس پر احسان کرے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو خود بھی تو احسان کا حکم تھا۔ اس نے کیوں نہیں 2 مہینے پہلے ہی تاجر کو روپے دے دیے کہ وہ اپنے کام میں صرف کر لیتا۔ تو یہ عجیب لڑائی ہوتی ہے کہ قرآن نے اس قسم کی لڑائیوں سے بچنے کا یہ اصل بتا دیا کہ تم محسن بنو۔ بس ایک شخص جو دوسرے سے اس لیے لڑنے بیٹھتا ہے کہ اس نے مجھ پر کیوں احسان نہیں کیا، وہ خود اس پر احسان نہیں کرتا۔ وہ اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ دکاندار نے اس کو زیادہ چیز کیوں نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے دکاندار سے کم کیوں نہیں لے لیا۔ کہا جاتا ہے دیکھو جی فلاں دکاندار کیسا کوڑا آدمی ہے کہ 1 روپیہ کی دال یا چاول لے لیتا ہے، 1 دانہ زیادہ نہ ڈالا۔ ہم کہتے ہیں لینے والے نے کچھ کم ہی کیوں نہ مانگ لیا۔ اگر سیر کا بھاؤ تھا تو پونا سیر کیوں نہ لے لیا۔ اسی طرح کپڑا خریدنے چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ بلکہ کہتے ہیں کہ 2 انگشت زیادہ پھاڑنا، مگر یہ نہیں کہتے کہ کم کر دینا۔ گھر جتنے جھگڑوں میں نے دیکھا ہے کہ 6 سال سے ذمہ داری کے طور پر اور اس سے پہلے ایک ساتھی اور بھائی کے طور پر ان میں 99% جھگڑوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فلاں نے ہم پر احسان کیوں نہ کیا، اور ایک دوسرے سے احسان کا خواہاں ہوتا ہے، خود محسن بننا نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ جب تمام جماعت میں محبت نہ ہو دیندار نہیں ہو سکتی۔
اب تک اس پر توجہ نہیں کی گئی، کیونکہ لوگوں نے خیال کر لیا کہ آپس کی محبت ایک دنیا دارانہ فعل ہے، اس کو دین سے تعلق نہیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں اور اشاعت اسلام کریں، لیکن یہ ایک غلطی ہے اور غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم نے آپس کی محبت اور ہمدردی کو حصہ دین قرار دیا ہے۔ بس جو شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی مخلوق سے لاپرواہ ہے، یعنی اسے ہمدردی نہیں کرتا، اس کا خدا کی محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہمارے لوگوں میں جو اس محبت و اخلاص اور ہمدردی کی کمی ہے، میرے خیال میں وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کو دنیاوی فعل سمجھتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی فعل نہیں بلکہ دین ہے۔ مجھے ابھی شکایات کا رکا پہنچا ہے کہ ایک شخص کے گھر چور گئے، اتنا شور پڑا کہ باغ تک اس کی آواز گئی، ہندو تک جمع ہو گئے، غیر احمدی بھی پہنچ گئے، لیکن احمدی صرف 4 شخص گئے۔ میری طبیعت اس رات خراب تھی، میری بیوی نے صبح کو بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ میں نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، تم نے مجھے کیوں نہ جگایا۔ یہ ایک بہت گری ہوئی بات ہے اور ایک جھوٹا خیال ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو دوسرے کی ہی تکلیف سمجھا جائے اور یہ خدا کی محبت کے منافی ہے۔ مسلمانوں کو اسی بات نے تباہ کیا ہے۔ ایک مسلمان سلطنت کو جب تباہ کرنا چاہا تو دوسروں کو کہہ دیا کہ ہمارے آپ کے تعلق دوستانہ ہیں، مگر فلاں سلطنت خراب ہے، ذرا اس کی خبر لے لو۔ دوسرے مسلمان خاموش بیٹھے رہے کہ ہمارے تو یہ لوگ دوست ہی ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کے بعد دیگر تمام سلطنتیں تباہ ہو گئی۔ عیسائیوں میں یہ بات نہیں، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں میں یہ بات نہیں، ایک سلطنت کے کوئی خراب ہو، جھٹ اس کے خلاف تمام سلطنتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر نہ صرف حکومت بلکہ اگر عیسائی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو جو کسی دوسری سلطنت میں رہتا ہو تو سلطنتیں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ مذہبی حمایت ہے۔ وہ لوگ اس کو محض انسانی ہمدردی قرار دیتے ہیں، مگر جب افریقہ کے وحشیوں پر ظلم ہو تو انسانیت کا خیال پیدا نہیں ہوتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمدن کا فرق ہے، اور وہ لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ عیسائیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد نہ کر کے اپنی تمام سلطنتوں کو کھو دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو نتیجہ نکلا وہ تبھی تھا کیونکہ ان کے آپس میں سخت فساد اور اختلاف تھا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ممالک میں تنازعات کی بنا پر ہی ہر قسم کا بغض اور کینہ پایا جاتا ہے، اور ہر قسم کا فساد جو مسلمانوں کے ممالک میں آج کل پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہے کہ تمام مومن جو ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں، اس تعلیم کو بلا کر مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف فتنہ اور فساد پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اخوت اور برادری نہیں رہی۔ تو ہمیں تو خاص طور پر احمدیوں کی جماعت کو خاص طور پر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے وقت کے امام کو مانا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی کل جمعے کے طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایھد اللہ تعالیٰ برسر عزیز کو کچھ چوٹ آئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں خاص طور پر ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے مختلف قسم کی قربانیوں میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا حضور انور ایھد اللہ تعالیٰ برسر عزیز جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا حضور انور ایھد اللہ تعالیٰ برسر عزیز کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اگلے جمعہ کا خطبہ دی دیں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا کو اپنی روح القدس کے ساتھ
کامل شفا عطا فرمائے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت خلیفۃ المسیح کی صحت کے لیے، حضرت خلیفۃ المسیح کی صحت کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نہ ہی صرف ہمارے خلیفہ وقت کو کامل شفا عطا فرمائے بلکہ ہمارے اندرونی کمزوریوں کو بھی دور کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ محسن بنے جن کا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات میں ذکر کیا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم دوسرے لوگوں سے احسان فرموشی کے ذریعے ان سے کچھ طلب کرتے رہیں اور ان کو تکلیف دینا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اعلیٰ تعلیم سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ.